خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے سیکیورٹی کی جانب سے کور کمانڈر پشاور کو ان کیمرہ بریفنگ کے لیے لکھا گیا خط ایک نئے تنازع کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ خصوصی کمیٹی کی جانب سے ایک خط سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا کہ صرف آپریشن سے پائیدار امن ممکن نہیں بلکہ سیاسی اور سماجی اقدامات بھی ناگزیر ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے خط کو غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صوبائی اسمبلی یا صوبائی حکومت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ فوجی قیادت خصوصاً کور کمانڈر یا GHQ سے براہ راست ان کیمرہ یا ادارہ جاتی بریفنگ کی درخواست کرے۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح طور پر تصدیق کر دی ہے کہ ایسا کوئی خط تاحال کور ہیڈ کوارٹر کو موصول ہی نہیں ہوا۔ صوبائی اسمبلی میں امن و امان پر ان کیمرہ بریفنگ کسی صورت معمول کا معاملہ نہیں، یہ ایک حساس اور باضابطہ ادارہ جاتی عمل ہے جس کے لیے وفاقی منظوری لازم ہوتی ہے۔ صوبائی حکومت کو یہ حق حاصل ہی نہیں کہ وہ ایسی کوئی درخواست کرے۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ جنگ بندی کے آغاز کے بعد گزشتہ 3 مہینوں کے دوران غزہ میں کم از کم 100 بچے اسرائیلی فضائی اور زمینی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مرنے والے بچوں میں کم از کم 60 لڑکے اور 40 لڑکیاں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود روزانہ اوسطاً ایک بچہ جان کی بازی ہار رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بچوں کی شہادتیں فضائی حملوں، ڈرون حملوں، ٹینکوں کی گولہ باری اور براہ راست فائرنگ کے نتیجے میں ہو رہی ہے۔ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے اور ایسی جنگ بندی جو بچوں کی جانیں نہ بچا سکے ناکافی ہے، بے انصافی ہے۔ جبکہ دوستو، غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے دوران بچوں کی شہادتوں کی تعداد 165 تک پہنچی ہے، جبکہ مجموعی طور پر 442 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر شدید بارشوں اور طوفانی ہواؤں کے باعث بھی غزہ میں سینکڑوں خیمے تباہ ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 1 سالہ بچہ شدید سردی کے باعث خیمے میں دم توڑ گیا، جبکہ کئی مکانات منہدم ہونے سے خواتین اور بچے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ میں تقریباً 80% عمارتیں تباہ یا شدید متاثر ہو چکی ہیں، جبکہ لاکھوں افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش رہے ہیں۔ ٹرمپ سیاسی عدم و استحکام اور تشدد کو بھڑکا رہا ہے۔ وہ ایران کی خود مختاری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جاں بحق ہو رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہا ہے۔ امریکہ کی پالیسی کا مقصد نظام تبدیل کرنا ہے۔ پابندیاں، دھمکیاں اور انتشار بہانہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ کا یہ منصوبہ دوبارہ ناکام ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جرمن چانسلر کے بیان پر کہا ہے کہ برلن انسانی حقوق کے لیکچر کے لیے سب سے بدترین مقام ہے۔ جرمن چانسلر وینزویلا کے صدر کے اغوا پر مسلسل خاموش ہے۔ غزہ میں 70,000 شہادتوں پر خاموش رہنے والے جرمنی کو شرم آنی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی صورت میں ایران کو سخت کارروائی سے خبردار کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ انہیں پھانسیوں کے بارے میں کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی خبردار کیا کہ اگر ایران میں گرفتار مظاہرین کو پھانسی دی جاتی ہے تو امریکہ بہت سخت کارروائی کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسا ہی جاری رہے، لیکن جب ہزاروں لوگوں کو مار دیا جائے اور پھانسی کی بات ہو تو پھر ان سب کا نتیجہ ایران کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایران میں حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے کرنے والوں کو بغاوت پر اکساتے ہوئے کہا تھا کہ ایرانی اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، امریکی مدد جلد پہنچنے والی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے شہریوں اور اتحادیوں کو ایران سے نکلنے کی بھی بات کی تھی۔ صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی کی شاہ ایران کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی سے خفیہ ملاقات کا انکشاف ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ ویک اینڈ پر ہونے والی ملاقات میں ایران مظاہروں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں کے بعد ایرانی حکومت مخالف شخصیت اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان یہ پہلی اعلیٰ سطحی ملاقات تھی۔
اس سے پہلے دوستو، گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا تھا کہ وہ رضا پہلوی سے ملنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایک اچھے انسان لگتے ہیں لیکن یہ اس وقت مناسب نہیں ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ ایران کے آخری بادشاہ کے جلاوطن بیٹے رضا پہلوی نے ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری مظاہروں میں شدت لانے کے لیے ملک بھر میں عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ سڑکوں پر نکلیں۔ رضا پہلوی کو پیدائش کے بعد سے ہی اپنے والد شاہ ایران کے جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ سن 1979 میں وہ امریکہ میں لڑاکا طیارہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک چکا ہے۔ ایران میں احتجاج کا سلسلہ رکنے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ انٹرنیشنل کالز بحال کر دی گئی ہیں، تاہم انٹرنیٹ سروس ابھی بند ہے۔ امریکی انسانی حقوق تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک 2403 مظاہرین مارے جا چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایرانی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد گھروں سے امریکی ساختہ دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ پکڑ لیا ہے۔ ایرانی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ امریکہ نے اگر ملٹری آپریشن کی کوشش بھی کی تو ایران تیار ہے۔ ایرانی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے ملک میں مہنگائی کے خلاف جائز احتجاج کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ مظاہرین سے ریلیف کی بات چیت جاری تھی کہ صدر ٹرمپ کو مداخلت کا موقع فراہم کرنے کے لیے سازش کے تحت مظاہروں کو پرتشدد کر دیا گیا تاکہ ایران کے خلاف بیرونی فوجی طاقت کا ممکنہ جواب تلاش کیا جا سکے۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کے پاس بیرون ملک سے تخریب کار ایجنٹوں کو احکامات دینے کے شواہد موجود ہیں۔ نہیں سمجھ صدر ٹرمپ کی تازہ دھمکی پر دوستو ایران کی حکومت کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ ایرانی حکومت نے میڈیا پر جاری پیغام میں امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا قاتل قرار دے دیا۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ عوام بدلہ لینے کے لیے جن قاتلوں کو یاد رکھیں گے وہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے بھی ایرانی عوام سے کہا تھا کہ مظاہرین کے قاتلوں کا نام اور چہرہ یاد رکھیں، ان سے جواب لیا جائے گا۔ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں شدت آتی جا رہی ہے، جہاں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ لفظی حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام کو مارنے والے خود امریکہ اور اسرائیلی قیادت ہے۔ حکومت کا اپنے جواب میں مزید کہنا تھا کہ ایرانی عوام کے مارنے والوں کے نام یہ ہیں: صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم نیتن یاہو۔ ایران کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ انسانی حقوق کا نعرہ لگانے والے ممالک خود سب سے بڑی انسانی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل برسوں سے ایران پر پابندیاں، دباؤ اور عدم و استحکام مسلط کر کے عام شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ گو کہ امریکی صدر نے نہیں بتایا کہ کس کی اور کون سی مدد راستے میں ہے، لیکن اس بیان کو پرانے بیان سے جوڑا جا رہا ہے جس میں انہوں نے ایران پر بڑے فوجی حملے کرنے کی دھمکی دی۔ برطانوی اور انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران میں کرنسی کی قدر میں گراوٹ، مہنگائی اور مظاہروں کے باوجود حکومت گرنے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ ایران میں پچھلے ہفتے جلاؤ، گھیراؤ اور لوٹ مار کے واقعات میں ملوث فسادیوں اور نقصانات کی ایران نے نئی ویڈیو جاری کی ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران میں انٹرنیٹ بندش کے سبب یہ ویڈیو پہلے سامنے نہیں آ سکی تھی، جبکہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو فسادات میں ملوث قرار دیا ہے۔ ایران میں کرنسی کی قدر میں گراوٹ، مہنگائی اور مظاہروں کے باوجود حکومت گرنے کے آثار نہیں۔ ایران کی اعلیٰ ترین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بھی دراڑوں کے کوئی آثار نہیں ملے۔ بھارتی آرمی چیف نے اعتراف کیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کے پاس بھارتی فوج کی مکمل سیٹلائٹ معلومات موجود تھیں، جن کے ذریعے اسے یہ علم تھا کہ بھارتی فوج کا کون سا جہاز، کون سا طیارہ اور کون سی یونٹ کہاں موجود ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف نے پاکستان پر الزامات بھی عائد کیے، تاہم اسی دوران وہ یہ تسلیم کر بیٹھے کہ پاکستان کو سیٹلائٹس کے ذریعے بھارتی عسکری نقل و حرکت کی مکمل نگرانی حاصل تھی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو یہ معلوم تھا کہ بھارتی فوج کا کون سا طیارہ، کون سی یونٹ کہاں موجود ہے اور کہاں پہ حرکت میں ہے۔ چیف نے دوستو یہ بھی اعتراف کیا کہ جموں اینڈ کشمیر میں صورتحال نازک ہے، تاہم ان کے مطابق حالات اس وقت کنٹرول میں ہے۔ بھارتی چیف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور چائنا نے راکٹ فورس قائم کر رکھی ہے اور بھارت کو بھی
اسی طرز پر اپنی راکٹ فورس کھڑی کرنے کی ضرورت ہے۔ مودی کی مڈل ایسٹ کے حکمرانوں سے دوستیوں کے باوجود مودی کے بھارت میں دوستوں، مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں 13% اضافہ ہو چکا ہے۔ امریکی ریسرچ گروپ انڈیا ہیٹ لیب نے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات پر رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2025 میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف 1318 نفرت انگیز واقعات رپورٹ ہوئے تھے، جو 2024 کے 1165 اور 2023 میں رپورٹ ہونے واقعات سے کہیں زیادہ ہیں۔ دوستو، وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان جیسے ممالک سے تو دوستیاں بڑھا رہا ہے، لیکن اپنے ملک میں موجود مسلمانوں سے نفرت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ 13% اضافہ ہو چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر واقعات مودی کی جماعت بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں ہوئے ہیں، جبکہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران 22 اپریل سے 7 مئی تک سب سے زیادہ 100 واقعات درج کیے گئے۔ رپورٹ میں انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں کے بیانات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جنہوں نے مودی کی حکمرانی میں اقلیتوں کے خلاف بدسلوکی اور نفرت انگیز واقعات میں اضافہ ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں بھی مودی کی حکمرانی میں اقلیتوں کے خلاف بدسلوکی کے واقعات میں اضافہ ہونے کا کہہ چکی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ترکیہ کی آبادی میں اضافے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ شرح پیدائش میں مسلسل کمی کے باعث ملک کو مستقبل میں آبادی کے سنگین بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر اردوان کا کہنا تھا کہ ترک معاشرے کو آبادی میں کمی کے رجحان کو پلٹنے کے لیے اپنے کردار ادا کریں۔ صدر رجب طیب اردوان نے خود کو 9 بچوں کا نانا دادا قرار دیتے ہوئے کہا کہ مضبوط خاندانوں کی تشکیل کے لیے کم از کم 3 بچوں کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ جوڑوں کو کہتا ہوں کہ کم از کم 3 بچے ہوں، کیونکہ مضبوط خاندان بنانے کے لیے یہ لازمی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 2024 میں ملک کی شرح پیدائش کم ہو کر 1.48 رہ گئی۔ انہوں نے اس صورتحال کو تباہی قرار دیا اور کہا کہ ہمیں اپنی تعداد بڑھانی ہوگی۔ یہ صرف ہماری خواہش نہیں ہے، آبادی میں اضافہ مذہبی تعلیمات سے بھی ہم آہنگ ہے۔ تھائی لینڈ میں ہائی سپیڈ ریل منصوبے پر ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے، جہاں تعمیراتی کرین گرنے سے ایک مسافر ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ حادثے کے نتیجے میں دوستوں کم از کم 22 افراد مارے گئے ہیں اور 80 سے زائد زخمی ہیں، جبکہ متعدد افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور اموات کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ یہ واقعہ تھائی لینڈ کے صوبے ناکون راچا سیما میں پیش آیا، جہاں ایک تعمیراتی کرین اچانک مسافر ٹرین پر آ گری، جس سے ٹرین کے کئی ڈبے الٹ گئے اور آگ بھی لگ گئی۔ کرین کا لوہے کا ڈھانچہ ٹرین کے دوسرے ڈبے پر گرا، جس سے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ٹرین کے الٹے ہوئے ڈبوں سے مسافروں کو نکالنے کے لیے طویل کارروائی کی ہے، تاہم بعد میں کیمیائی مواد کے اخراج کے خدشے کے باعث امدادی کارروائیاں عارضی طور پر روک دی گئیں۔ ٹرین میں دوستوں 195 مسافر سوار تھے۔ یہ حادثہ 5.4 ارب ڈالر مالیت کے اس منصوبے پر پیش آیا ہے جس کے تحت تھائی لینڈ کو چائنا کے شہر کمنگ سے بذریعہ لاؤس ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک کے ذریعے جوڑا جانا ہے۔ یہ منصوبہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشی ایٹو کا حصہ ہے۔ تھائی لینڈ میں دوستوں صنعتی اور تعمیراتی حادثات ماضی میں بھی پیش آتے رہے ہیں، جہاں حفاظتی ضوابط عمل درآمد نہ ہونے کے باعث متعدد جان لیوا واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ کچھ کمپنیز ملک سے جا رہی ہیں اور ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس زیادہ ہے یا انرجی قیمت زیادہ ہے، تو یہ حقیقی مسائل ہیں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ٹیکس پالیسی اب وزارت خزانہ کے پاس ہے۔ ایف پی آر کا کام ٹیکس محصولات جمع کرنا ہے، ایف پی آر کی توجہ ٹیکس اکٹھا کرنے پر ہے۔ ٹیکس پالیسی کو ایف پی آر سے لے کر فنانس ڈویژن کو منتقل کیا گیا۔ گزشتہ سال 38 ارب ڈالر کے ترسیلات در موصول ہوئے ہیں اور اس سال 41 ارب ڈالر کے ترسیلات در موصول ہونے کی توقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سچ ہے کہ کچھ کمپنیز ملک سے جا رہی ہیں، ہم جتنی ڈیوٹیز بڑھاتے جائیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیں ڈیوٹیز کو معقول بنانا ہوگا اور کاروباری لاگت کو کم کرنا ہوگا۔
وزیر خزانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ غیر بینکنگ افراد کو باقاعدہ مالیاتی نظام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس سال جون تک تمام حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل چینلز پر منتقل ہو جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیرف میں کمی سے پاکستان کی برآمدات اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ وزیر خزانہ اورنگزیب کے ہی دور میں سب سے زیادہ ٹیکس لاگو ہوتے ہیں، بلکہ محمد اورنگزیب مشہور ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ٹیکس لگانے والے وزیر خزانہ ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی اے اے کی نجکاری میں مقامی سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ 24 ادارے نجکاری کمیشن کے حوالے کیے گئے ہیں۔ سرکاری اداروں میں ہر سال تقریباً 1000 ارب روپے ضائع ہو رہے ہیں۔